میرے بھائیوں، اللہ نے سورۃ قلم میں پچھلی قوموں میں سے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ اس دور میں کاریں وغیرہ تو نہیں تھی کہ وہ لوگ اس سے اپنا کاروبار کریں یا کوئی فیکٹریاں وغیرہ۔ اس وقت کھیتی باڑی یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے تو ان کا بہت بڑا باغ تھا، اس میں اچھے پھل لگتے۔ اچھا، پہلے جو ان کا باپ تھا نا، وہ حصہ دیتا تھا باغ میں سے غریبوں کا، مسکینوں کا۔ تو جب وہ باغ ان کے بیٹوں کی ملکیت ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کو حصہ نہیں دیں گے۔ تو ایک دن کیا، وہ سارے باغ کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور مشورہ کر رہے تھے، بھائی یہ نا پھل جو ہیں وہ بالکل تیار ہو چکے ہیں، ہم صبح سویرے آئیں گے اور یہ پھل اتار لیں گے۔ اللہ نے انہی کا ذکر قرآن میں کیا، انا بے شک بلوناہم، ہم نے ازمایا انہیں، کما جیسا کہ بلونا ازمایا ہم نے اصحاب الجنہ باغ والوں کو، اذ اقسموا جب انہوں نے قسم کھائی، لیسرمنہا البتہ کہ وہ ضرور کاٹ لیں گے، مصبحین صبح سویرے ہی۔ انہوں نے قسم کھائی کہ ہم یہ صبح جو باغ میں پھل لگے ہوئے ہیں یہ کیا کریں گے، کاٹ لیں گے۔ اب ان میں سے کہنے والے نے کہا کہ بھائی آپ انشاءاللہ کہہ دو، اگر اللہ نے چاہا تو۔ اگر کس نے چاہا؟ اللہ نے چاہا تو۔ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا بھائی نہیں، کیوں؟ اللہ نے کیوں چاہا؟ ہم نے خود محنت کی ہے، خود اس پہ جو پھل تیار ہوئے ہیں ہم نے محنت کی ہے نا، اس وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا اور وہ چلے گئے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ فَطَافَ تو پھر گیا، علیہا اس پر، طائف ایک پھرنے والا، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَهُمْ اور وہ نائمون سو رہے تھے، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ اور وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی جڑی بوٹیاں، مطلب اجڑا ہوا باغ ہو گیا، وہ بالکل خالی ویران، اور ان کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، ہم سوچ رہے ہوں گے، ہمارے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی انشاءاللہ نہ کہنے پر اتنا بڑا اللہ نے عذاب دے دیا ان کو۔ یہ انشاءاللہ ہمارے والا نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ، اب بھول بھی جائیں تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہے۔ اب ابو جہل نے، ابو طالب نے انکار کیا۔ یہ کلمہ ویسے تو بہت وزنی ہے، ہم تو اسے روزانہ پڑھتے ہیں، اگر نہ بھی پڑھیں تو گناہ تو ہوگا اگر نہیں پڑھتے ایسے ہم عام حالت میں، لیکن اس جو انہوں نے نہیں پڑھا جس طرح، اس طرح کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے انکار کیا نا اس سے۔ ابو طالب تو جب مار رہا تھا اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، انہوں نے نہیں پڑھا۔ تو یہ کلمہ وہ اس کا مطلب جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں سوائے اللہ کے، ہم اللہ کی غلامی میں آ جائیں گے۔ پھر جب ہم یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم نے کہہ دیا کہ وہ اس کا مطلب جانتے تھے، وہ اس لیے نہیں کہتے تھے یہ، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ کہتا ہم الہ، کہ کہہ دو کہ میں اللہ ہوں، تو پھر بھی ایک تھا نا، لیکن کیا کہا؟ لا الہ، نہیں کوئی سوائے اس کے، غلامی کے صرف وہی ہے اللہ۔ پہلے اللہ نے یہ چیز ختم کر دی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، مطلب اگر اللہ نے نہیں چاہا تو وہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے کہ اگر اللہ نے چاہا، لیکن ان کے ذہن میں تھا کہ بھائی یہ تو ہم نے محنت کی ہے، اللہ نے کیوں چاہا؟ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ان کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے خود اگایا ہے، ہم اسے صبح جو پھل اتار لیں گے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ لیکن ان کو پتا تھا اگر انشاءاللہ کہتے اللہ نے چاہا تو اس کے اوپر اور بھی بہت احکامات لاگو ہو جاتے۔ جس طرح فصل اگتی ہے تو ہم اس میں سے عشر نکالتے ہیں، 10واں یا 20واں حصہ، اللہ کہتے ہیں کہ میرا جو حق ہے وہ سب سے پہلے رکھو۔ فصل جب کاٹو گے اللہ کا حق سب سے پہلے دو۔ جو غریب ہے، غریبوں کو، غریب رشتہ داروں میں غریب ہے ان کو دو۔ پھر کئی احکامات لاگو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا ہم خود کھائیں گے، وہ مسکینوں کو بھی حصہ نہیں دیتے تھے۔ آگے آتا ہے فتنادوا مصبحین، پھر وہ پکارنے لگے ایک دوسرے کو، مصبحین صبح سویرے ہی، ان اغدوا کہ صبح سویرے ہی چلو، علی حرثکم اپنے باغ پر،
ان کنتم صارمین، اگر تم ہو پھل اتارنے والے، ٹھیک ہے. فانطلقوا، اور وہ چل پڑے، وہم یتخافتون، اور وہ آپس میں چپکے چپکے باتیں بھی کر رہے تھے، اور وہ صبح سویرے ہی اٹھ گئے. ٹھیک ہے نا، جس طرح ہم آفس جانا ہو تو 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، اگر صبح نماز پڑھنی ہو تو ہم نہیں اٹھ سکتے، ٹھیک ہے، اس ٹائم الارم بھی نہیں بجتا، پھر بج بھی جائے تو اٹھتے ہی نہیں ہیں ہم. تو وہ صرف باپ کی خاطر صبح سویرے اٹھ گئے. وہم یتخافتون، اور وہ چھپکے چھپکے آپس میں باتیں کرتے چلے گئے. اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، اللہ یدخلنها اليوم، اور کہا کہ ہرگز داخل نہ ہو آج باغ میں، اليوم آج کے دن، علیکم تم پر، مسکین مسکین مطلب آج کوئی بھی مسکین باغ میں داخل نہ ہو. جیسے ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، جب ہم کوئی پھل اتارتے ہیں یا گندم وغیرہ، تو جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ کافی آ جاتے ہیں نا، اس ٹائم کافی لمبی قطاریں بن جاتی ہیں. وہ دیکھ لیتے ہیں بھائی یہاں پہ کٹائی ہو رہی ہے، تو ابھی یہ پھل نکالیں گے یا جو بھی گندم وغیرہ، تو ہم بھی ان سے لیں گے کیونکہ ان کا حق ہے نا. تو انہوں نے پابندی لگائی بھائی، ایک بندہ انہوں نے رکھ دیا بھائی آپ نے منع کرنا ہے، یہاں کوئی آئے نا، کیونکہ پچھلی بار بھی آئے تھے تو ان کو ایک ایک ٹماٹر دینا پڑا، مطلب کوئی بھی انہوں نے پھل دینا پڑا، تو ایک ایک کر کے کافی ہمارا باغ میں پھل ضائع ہو گیا تھا ان کی نظر میں، وہ چلے گئے لے کر. تو اس بار کوئی بھی نہ آئے، نہ کوئی آئے گا نہ ہی ہم دیں گے، تو اس لیے صبح صبح گئے، کوئی آئے نہ ہی ہم ان کو دیں. اللہ کہتا ہے وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور صبح سویرے وہ ایسے لے کے جا رہے جیسے وہ باغ کو پا لیں گے، پھل پا لیں گے. وہ تو ایسے جا رہے تھے نا جیسے ہم جاتے ساری کیا کریں گے، پھل اتار لیں گے اور آ جائیں گے واپس، لیکن بھائی اللہ قادر ہے اس پر، باغ پر. فلما، اور جب رأوها، انہوں نے دیکھا، قالوا، کہنے لگے، انا لضالون، بے شک ہم راستہ بھول گئے. جب وہ باغ کے پاس پہنچے تو وہ تو اجڑا ہوا تھا، وہ سارا ویران ہو چکا تھا باغ، ان کے پہچان میں نہیں آ رہا تھا یہ ہمارا باغ ہے، یہ کس کا ہے، کیونکہ وہ تو ایسے اجڑا ہوا تھا نا جیسے جڑی کٹی بوٹیاں ہوتی ہیں، ایسے ویران ہو گیا تھا وہ. اور وہ آپس میں کہنے لگے یار ہم غلط جگہ پہ آ گئے، لوکیشن یہ صحیح نہیں لگ رہی، ہم صبح اٹھ کے آئے شاید غلط جگہ پر آ گئے ہیں. قالوا، کہنے لگے، انا لضالون، البتہ ہم راستہ بھول گئے. بل نحن محرومون، ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم محروم کر دیے گئے ہیں. قال، کہا، اوسطهم، ان میں سے بہتر نے، الم، کیا نہیں، اقل لکم، میں نے کہا تھا، لولا، کیوں نہیں، تسبحون، تم تسبیح کرتے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم انشاءاللہ کہہ دو. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے یہ باغ کو پیدا کیا ہے، آپ ایک لکڑی ہے جس میں سے پھل نکلتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت سے نکلتے ہیں. آپ لکڑی کو کاٹ لو اس میں سے پھل نہیں ہوگا. یہ جو گندم نکلتی ہے یہ زمین سے نہیں نکلتی، آپ زمین کو کھود لو، اللہ کی قسم اس میں سے نہیں نکلے گی، یہ اللہ اگاتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، تم کیوں اس کا شکر ادا نہیں کرتے. بل نحن محرومون، ہم محروم کر دیے گئے ہیں. تو وہ سارے پکار اٹھے، قالوا سبحانہ ربنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم بھی ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر غمان کرنے لگے ایک دوسرے پر، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے بھئی یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کہتا نہیں بھئی یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے ایسے کیا ہے، ایک دوسرے کو وہ ملامت کرنے لگے ایک دوسرے پر. تو قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، پھر ان کو احساس ہو گیا، کہنے لگے یا ویلنا، ہے افسوس، انا کنا طاغین، بے شک ہم بھی سرکش تھے. عسى ربنا، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ان یبدلنا، بدل دے گا، خیرا منہا، اس سے بہتر، انا الى ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف سے رغبت کرتے ہیں. کذالک العذاب، یہ اللہ کا عذاب تھا ان کی طرف. ولا عذاب الاخرۃ اکبر، اللہ کہتا ہے اس سے بڑا عذاب تو آخرت میں ہے نا، اس ٹائم قیامت والے دن اس سے بڑا عذاب ہوگا. لو کانوا یعلمون، کاش تم جانتے. تو اس میں اللہ نے ذکر کیا ان کا باغ والوں کا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.